إياك نعبد وإياك نستعين. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. آج سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 کی تفسیر کا بیان ہے. عبادت کیا ہے؟ عبادت کے معنی جو تفسیر کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں: عاجزی اور انکساری. عاجزی اور انکساری. اور مفسرین جو ہیں وہ عاجزی اور انکساری کی جو انتہائی مثال ہے وہ سجدے سے دیتی ہیں کہ سجدے کے اندر عاجزی اور انکساری جو ہے یہ اپنی سب سے زیادہ اس سٹیج کے اوپر ہوتی ہے. حالانکہ تو اگر سجدے کے اندر عاجزی اور انکساری کو مفسرین اس کا نام دیتی ہیں تو پھر کیا صرف سجدے ہی کو عبادت کہا جائے گا؟ رکوع کدھر جائے گا، قیام کدھر جائے گا، تکبیر تحریمہ کدھر جائے گی، تسبیحات کدھر جائیں گی اگر صرف سجدے کو ہی عبادت کا نام دے دیا جائے؟ حالانکہ صرف سجدہ جو ہے یہ عبادت نہیں ہے. صرف سجدہ یہ عبادت نہیں، بلکہ حالت نماز میں جتنی بھی حرکات و سکنات وہ سب عبادت، وہ سب عبادت ہیں. میں نے کہا کہ پھر باقی چیزیں کہاں جائیں گی اگر صرف سجدے کو ہم عبادت سمجھ لیں گے؟ قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، تشہد بھی ہے، سلام بھی ہے، جی دائیں بائیں سلام کر کے منہ پھیرنا بھی ہے، یہ سب عبادتیں. تو اگر عبادت اس آخری مرتبے کا نام ہے جو سجدہ ہے، سجدہ، اور یہ آخری مرتبہ عاجزی اور انکساری کا کیا ہے؟ سجدہ. سجدہ ہی ہے تو کیا باقی چیزیں پھر عبادت نہیں کہلائیں گی؟ جی باقی چیزیں بھی یقیناً اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور اگر یہ ساری چیزیں مطلقاً عبادت ہیں تو اگر کوئی باقی چیزیں بھی عبادت کہلائیں گی. مگر اگر یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، یہ ایک بڑا کمال نقطہ بیان کرتی. نماز کے اندر آپ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، دو زانو آپ بیٹھ جاتی ہیں نماز کے اندر. جی اگر وہ ساری مطلقاً عبادتیں، تو پھر اگر کوئی شخص، اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے اور بیٹا اپنے باپ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جائے، یا جب استاد صاحب آئیں یا والد آئیں تو بیٹا اٹھ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے اپنے والد کے سامنے جو ان سے، جی تو کیا اب یہ کہنا درست ہوگا کہ اس نے اپنے استاد یا باپ کی عبادت کی اور ان کو اپنا معبود بنا لیا؟ بتائیے یہ درست نہیں. تو پھر وہ کون سی چیز ہے کہ اگر یہ چیزیں نماز کی حالت میں کی جائیں تو عبادت کہلائیں، اور نماز کی
حالت میں نہ کی جائیں تو پھر یہ عبادت نہیں کہلائیں گی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر وہ کون سی چیز ہے کہ اگر یہی چیز ہاتھ باندھ کر کھڑی ہونا، ادب سے دو زانوں بیٹھ جانا، نماز کی حالت میں ہو تو عبادت ہے، اور نماز کے باہر ہو تو پھر یہ عبادت نہیں کہلائے گا۔ کوئی چیز ہے نا جو اس میں فرق کر رہی ہے، حالانکہ چیز ایک ہی ہے کہ نماز کی حالت میں بھی ہاتھ باندھ کر استاد صاحب آئے، فوراً اٹھ کر والد گرامی تشریف لے آئے، اپنے والد کے ادب کے اندر فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر، یا دو زانوں بیٹھ گئے اپنے والد کے سامنے، دو زانوں بیٹھ گئے، بجائے اس کے کہ چوکڑی مار کر بیٹھ جائے بندہ جن سے، والد کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھے، اگر اس کے وجود میں ادب ہے تو۔ نماز کی حالت میں کرے تو عبادت، اور نماز کے باہر کرے تو یہ کچھ اور ہے، اب یہ عبادت نہیں کہلائے گا، اب یہ عبادت نہیں کہلائے گا۔ تو اس کا جو فرق ہے اس کو دیکھا اس طرح جائے گا کہ وہ شخص جس ذات کے لیے اور جس کے سامنے آپ یہ افعال کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، آپ کا اس کے متعلق عقیدہ کیا ہے، تبھی آپ کو اس کے فرق کا پتہ چلے گا کہ اگر عبادت نماز کی حالت میں یہ کام کریں آپ تو عبادت کہلائے گی، اور اگر نماز کے باہر کریں تو عبادت نہیں کہلائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو شخص یہ کام کر رہا ہے، جب وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے یا دو زانوں بیٹھتا ہے، تو اس شخص کا، جو شخص یہ کام کر رہا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر آپ اس کو اللہ اور معبود یقین کرتی ہیں، یعنی جس کے لیے آپ یہ کام کر رہی ہیں، تو پھر تو یہ سب اعمال عبادت ہیں۔ اور اگر آپ اس کو اللہ اور معبود سمجھ کے نہیں بلکہ عبد، اس کا بندہ سمجھ کر یہ کام کر رہے ہیں، تو اب یہ عبادت نہیں کہلائیں گے۔ نہ آپ اس کو خدا سمجھتی ہیں، نہ آپ اس کو خدا کا بیٹا سمجھتی ہیں، نہ آپ اس کو اس کی بیوی، نہ اس کا اوتار، تو اب یہ عبادت نہیں کہلائیں گے۔ اب یہ کیا کہلائیں گے؟ جب آپ کے والد آئے، آپ اٹھ کر ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، آپ کے استاد آئے، آپ اٹھ کر ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، آپ ان کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئے، کہ آپ کا عقیدہ دیکھا جائے گا۔ آپ جس کے لیے یہ کر رہے ہیں، آپ اس کو خدا سمجھ کر یہ کام کر رہے ہیں؟ بتائیے، یا اس کی عبادت کی نیت سے کر رہے ہیں؟ نہیں، تو پھر یہ عبادت نہیں کہلائیں گے۔ آپ کس نیت سے کر رہے ہیں؟ اس کی احترام اور اس کی تعظیم کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ اس کو خدا یا خدا کا بندہ سمجھ کر یہ کام کر رہے ہیں، خدا یا معبود سمجھ کر یہ کام کر رہے ہیں، تب تو یہ عبادت کے اس میں آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو خدا نہیں سمجھتے بلکہ خدا کا بندہ سمجھتے ہیں، اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، تو اب یہ تعظیم میں آئے گا، ادب میں آئے گا، احترام میں آئے گا۔ اب یہ احترام میں آئے گا جن سے۔ اس بات کو آپ سمجھ گئے ہیں نا، اس چیز کو جن سے۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن نے ہمیں صرف یہ تعلیم نہیں دی نہ اب تک کہ ہم تیری عبادت کرتی ہیں،
ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اس سے معنی یہ بھی نکل سکتے تھے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اس سے یہ ایک احتمال پیدا ہو سکتا تھا کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے ساتھ کچھ اور بھی ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں. جیسے منافق لوگ کیا کرتے تھے کہ پس پردہ ان کے معنی کچھ اور ہوتے تھے. ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت صرف تیری ہے، عبادت صرف تیری ہے. اچھا، اب یہاں تین چیزیں ہیں، ایک عابد، ایک عبادت اور ایک معبود. عابد کس کو کہیں گے؟ عبادت کرنے والا. اور عبادت جو کسی کے لیے کی جا رہی ہے، جو وہ عابد کر رہا ہے. اور معبود جی، جس کی عبادت کی جائے. معبود جس کی عبادت کی جائے، عابد جو عبادت کرنے والا ہے. اب عابد، عبادت اور معبود، تین چیزیں آ گئیں. اچھا، اب مفسرین فرماتے ہیں کہ عارف کو چاہیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ اس مقام کے اوپر وہ اپنے آپ کو بھول جائے، عبادت کو بھی مقصود نہ بنائے، بلکہ اس کی توجہ میں اب اس کی اپنی عبادت بھی نہ رہے، بلکہ اس کی توجہ صرف اور صرف اپنے معبود حقیقی اور اس کے انوار اور اس کے جمال اور اس کی تجلیات کے مشاہدے میں ہو، وہ گم ہو جائے. عابد جو ہے درمیان میں سے عبادت کو بھی نکال دے اور صرف معبود کے اوپر اس کی توجہ ہو، بس اس کی انوار و تجلیات اس کے مشاہدے کے اندر، تو پھر وہ استغراق کی نعمت سے سرفراز کیا جائے گا، اس کے اندر مستغرق ہو جائے گا. اس لیے فرمایا ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. بتائیے، آپ نماز میں کہتے ہیں نا، دن میں آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں کہہ رہی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری ہی. آپ یہ کہتے ہیں ہر رکعت کے اندر؟ بتائیے، آپ کہتے ہیں نا؟ اچھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کہنے والا ایک ہے یا دو ہیں؟ بتائیے، جو کہنے والا ہے وہ ایک ہے یا دو ہیں؟ ایک ہے. تو پھر آپ سیگا جمع کا کیوں لا رہے ہیں؟ پھر تو ہونا چاہیے تھا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں. سیگا جمع کا کیوں ہے؟ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مفسرین اس کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اس میں نکتہ یہ ہے
کہ اس میں واحد کا صیغہ اس لیے نہیں استعمال کیا گیا کہ ہماری عبادت جو ہے وہ ایک ناقص عبادت ہے، اس لیے ہم اپنی جو ناقص عبادت ہے اس کو جو اللہ کی بارگاہ کے مقربین لوگ ہیں، جو صالحین لوگ ہیں، جو صدیقین لوگ ہیں، ہم اپنی عبادت کو جو ہے، ہماری جو ناقص عبادت ہے، ہماری ناقص عبادت کو مقربین بارگاہ صمدیت کی جو اخلاص اور نیاز میں ڈوبی ہوئی عبادت ہے، یا الہ العالمین میں اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے ساتھ شامل کر کے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس لیے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے ساتھ ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں جی، تاکہ ان کی برکت سے اس کی بھی جو عبادت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف پذیرائی اختیار کر جائے، وہ قبول ہو جائے۔ نبیوں نے دعا کی، میں نے اس دن بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی، نبیوں نے دعا کی، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرے کام بنانے والا ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اٹھانا تو مسلمان اٹھانا اور مجھے اپنے خالص برگزیدہ صالحین، وہ لوگ جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں، مولا کریم مجھے اپنے ان بندوں میں شامل فرما دینا۔ نبیوں نے یہ دعا کی ہے کہ جو تیرے صالحین بندے ہیں، اولیاء اعظام ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ہمیں ان بندوں کے اندر شامل فرمانا۔ تو اس لیے ہم صیغہ جمع کا یہاں پر استعمال کیا گیا کہ ہماری عبادتیں تو ناقص، ٹوٹی اور پھوٹی عبادت نہیں ہے، ہم تو ہاتھ باندھ کر منہ قبلے کی طرف کر کر کھڑے ہیں، مگر دل ہمارا جون سا ہے وہ پیچھے ہمارے گھر کے اندر، یا ہمارے کاروبار کے اندر، یا ہمارے دوست احباب کے اندر، یا ہماری کمیٹیوں کے اندر، کمیٹی کب نکلنی ہے کب نہیں نکلنی، اور الٹی سیدھی چیزوں کے اندر جن سے دل ہمارا ادھر ملوث ہے۔ اس لیے ہم اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں۔ چلو ہماری نہ صحیح ان کی قبول ہوں گی تو ان کا صدقہ ہماری بھی قبول ہو جائیں گی، ان کا صدقہ ہماری بھی قبول ہو جائیں گی۔ اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ایاک نستعین، یعنی جیسے ہم عبادت صرف تیری ہی کرتی ہیں، اسی طرح ہم مدد بھی صرف تجھی سے طلب کرتی ہیں، ہم مدد بھی تجھی سے طلب کرتی ہیں، تو ہی کارساز حقیقی ہے اور تو ہی مالک حقیقی ہے، ہر کام ہر حاجت میں ہم تیرے ہی سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو رازق بھی ہے، تو شافی بھی ہے، تو مالک بھی ہے، مگر جب ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عالم اسباب میں جو اللہ نے اسباب کو اسباب کے ساتھ جوڑا اس سے قطع نظر کر لیں۔ مثلا جب تم بیمار ہوتے ہو تو شفا تمہیں کون دیتا ہے؟ تندرستی کون دیتا ہے؟ بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ جب شفا وہ دیتا ہے، شفا جو ہے
تندرستی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بتائیے، یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے؟ یا وہ جو ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے اس دوائی کے اندر ہے؟ تندرستی اس کے اندر ہے یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے؟ تو پھر جب آپ بیمار ہوتی ہیں تو ڈاکٹر کے پاس کیا کرنے جاتی ہیں؟ پھر وہ جو دوائیاں دیتا ہے وہ دوائیاں کیوں کھاتی ہیں؟ شفا اور تندرستی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس کیا کرنے چلے گئے؟ بتائیے، رازق تو وہ ہے، آپ صبح دکان کھول کر کیوں بیٹھ گئے؟ بتائیے کیوں بیٹھ گئے؟ اسی لیے کہ اللہ نے اسباب کے ساتھ اسباب کو جوڑا ہوا ہے۔ اصل میں صحت اسی نے دینی ہے، تندرستی اسی کے ہاتھ میں ہے، مگر وہ جو اس نے اسباب کے ساتھ اسباب کو جوڑا ہوا ہے ان کے مطابق چلنا پڑے گا۔ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو غلط ڈائریکشن میں لے جائیں۔ اصل میں جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو عقیدہ ہمارا یہی ہے اور ایمان ہمارا یہی ہے کہ صحت اور تندرستی اللہ نے دینی ہے۔ صبح ہم دکان کھول کر بیٹھتے ہیں مگر ایمان ہمارا یہ ہے کہ رزق ہمیں اللہ نے دینا ہے۔ اسی طرح اگر خدا سے مدد چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے وسیلے سے دعا بھی نہیں کی جا سکتی، اولیاء عظام کی بارگاہ میں کوئی سوال بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ شرک ہے یا یہ بدعت ہے۔ تو اصل میں ہم جو اولیاء عظام کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتے ہیں اور کچھ عرض کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ہمارا یقین یہ ہے کہ اولیاء عظام نے کچھ اپنے پاس سے نہیں دے دینا آپ کو، انہوں نے بھی آپ کو کس سے لے کر دینا ہے؟ اللہ سے۔ آپ نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو کیا آپ اس نبی سے مانگتے ہیں؟ بتائیے، مانگتے آپ اللہ سے ہیں، وسیلہ آپ اس میں اس نبی کا استعمال کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے اندر نبیوں کا وسیلہ پیش کیا، جیسے ایک نابینا صحابی کو حضور نے وہ دعا سکھائی، خود اپنے وسیلے سے دعا کرنے کا طریقہ بتایا۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے جو مانگنا ہے یا انبیاء کرام کی بارگاہ میں جو جانا ہے، اصل میں یہ خدا ہی سے مانگنا ہے، ہم اسی سے یہ مدد مانگتے ہیں، کیونکہ یہ نبی ہوں یا ولی ہوں یہ لے کے کس سے دیتے ہیں؟ اللہ ہی سے لے کے دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔